الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچے، فرمایا جو کوئی پاک اور پاکیزہ رہتا ہے جرائم سے، شرک سے، کفر سے، گناہوں سے، فإنما يتزکیٰ لنفسہ، اس کی یہ پاکیزگی اس کی ذات کے لیے ہے، وہ اپنے لیے ہی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ ویسے بھی معاشرتی طور پر ایک بات سن لو، دیکھ لو اور اس کا جواب دو۔ وما يستوي الأعمى والبصير، پہلی بات تو یہ ہے کہ نابینا اور آنکھوں والے برابر تو نہیں ہے نا۔ مانتے ہو کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں بڑا فرق ہوتا ہے، واضح فرق۔ جو نابینا ہے، آنکھوں سے محروم ہے، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، اور وہ آدمی جو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہیں، برابر نہیں ہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اسی طرح تاریکی اور روشنی یہ بھی برابر نہیں ہے نا، ان میں بھی کافی فرق اور فاصلہ ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور یہ بھی واضح فرق ہے کہ دھوپ، تپتی دھوپ اور چھاؤں یہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی بڑا فرق ہے۔ سردی میں سائے میں کڑا نہیں ہو جائیں گے ہم، گرمی میں دھوپ پر کڑا نہیں ہو جائیں گے، کیوں؟ کڑا ہو جاؤ جہاں جگہ مل جائے۔ لیکن جب حالات کے مطابق اس وقت جب ہم موجود ہیں، اس وقت کی تناسب میں ہمارے جسم کو خواہش ہے ٹھنڈک کی یا حرارت و گرمی کی۔ اگر گرمی کی چوائس ہے، طلب ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ دھوپ پر کھڑے، اور اگر سردی کی اور ٹھنڈک کی اسے تمنا اور ضرورت ہے، کوئی چھاؤں سایہ مل جائے اسی سائے میں چلے جاتے، کیونکہ برابر تو دونوں نہیں ہے۔ اور تم بحیث انسان اس سے بھی استفادہ کرتے ہو۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، تو اسی طرح بھی برابر نہیں ہوتے زندہ اور مردہ، یہ بھی برابر نہیں ہوتے۔ تو پھر ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ جس تک اپنے ہدایت کی آواز پہنچا دے اور جس کو محروم کر دے، یہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ اللہ نے تو ہر ایک انسان کو اپنے بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہر انسان کے لیے ہے۔ ایک انسان نے علانیہ طور پر یہ کہا کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ،
ہمارے دلوں پر تالے پڑے تو پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، طلب نہیں تو رصد بھی نہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، باقی اللہ اپنی بات ہر ایک تک پہنچا سکتا ہے لیکن آپ نہیں، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ سنا سکتا ہے مردے کو بھی اور زندے کو بھی، چرند کو بھی اور پرند کو بھی، جمادات کو بھی اور نباتات کو بھی۔ ومن يتزكى فإنما يتزكى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، پھر جو پاک و پاکیزہ رہا شرک و کفر و ظلم و خیانت اور جرائم سے، ان جرائم سے جن کی سزا آخرت میں ملتی ہے، جس نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا فإنما يتزكى لنفسه وما انت بمسمع من في القبور، قبروں میں پڑے لوگوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان انت الا نذیر، بس تمہاری حیثیت ادھر ادھر وغیرہ اوپر نیچے دن رات اور کچھ نہیں، صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کی گرفت اور عذاب سے باخبر رکھے کہ تباہ ہو جاؤ گے اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے۔ اگر اللہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ تلاش کرو گے تو کہیں نہیں پہنچو گے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے علاوہ ہر راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ راستے پر چلنے والے کون ہیں، یہ دیکھیں کہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کا راستہ جنت کا راستہ ہے فقط، یہ قرآن ہے، فرمایا هذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اور اس کے علاوہ تمام راستے جہنم کی طرف۔ تو پھر دیکھ لینا کون سی بات پسند ہے، کون سا راستہ انتخاب کرتے ہو۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے اور باخبر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ